نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 5ویں پارے کا خلاصہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو بیان فرمایا جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ سب سے پہلے خونی رشتے، نسب، رضاعت اور مصاہرت، جن کے بارے میں پیچھے بات ہو چکی ہے۔ ان 3 رشتوں کے علاوہ تمام مسلمان خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین۔ نکاح یہ شہوت پرستی سے ہرگز مراد نہیں ہے، یہ پاک دامنی کے حصول کے لیے ہوتا ہے، اور نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ایجاب و قبول 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور گواہوں کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور یہ اعلانیہ طور پر ہو۔ ایک متع ہوتا ہے جس کے اندر ایک شخص کسی عورت سے کچھ مخصوص وقت کے لیے کچھ مال دے کر اس سے جسمانی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مرد کی عورت پر فضیلت اور حاکمیت کو بیان کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ 2 وجہ سے ہے، ایک مرد عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، دوسری چیز یہ تکوینی طور پر یعنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکمیت دی ہے، اور ضروری نہیں ہے، بعض عورتیں بھی جسم، طاقت، علم و فضل کے اعتبار سے مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں، لیکن اس سے حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کی آپ یوں مثال لے لیجئے کہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ معاملات اور تعلیم کے اندر دیہاتی لوگوں سے آگے ہوتے ہیں، لیکن بعض دیہاتی لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو شہری لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب کوئی سوال پوچھے کہ شہری لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا دیہاتی لوگ، تو ظاہر سی بات ہے شہری لوگ جواب آئے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ تو نہیں ہے کہ دیہات میں کوئی لوگ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو ایسے ہی ہے۔ لیکن یہاں عورت کی کوئی تحقیر یا استہزاء یا کمتر سمجھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ سورۃ النساء ہے، نساء ہے ہی عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اسلام ہی نے عورت کی سب سے زیادہ عزت اور عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی خواتین کے سب سے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد نافرمان بیوی کے بارے میں ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اگر کوئی بیوی نافرمان ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھایا جائے، اگر بات بنتی نہیں ہے تو پھر اس سے بستر الگ کر لیا جائے۔ اگر یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی تو شرعی حدود کے اندر اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد طہارت کے مسائل ہیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ تو طہارت یعنی جہاں وضو کرنا ضروری ہے، غسل ہے، تو وہاں کیا جائے گا، تلاوت ہے، نماز ہے، اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور اسی طرح بعض جگہ پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، جیسے بیوی سے ملنے کے بعد، احتلام کے بعد، خواتین کے لیے حیض اور نفاس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ یہاں فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کا بھی بیان، اور تیمم ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ مٹی کے ساتھ اگر پانی نہیں ملتا تو ضرورت ہے غسل کی یا وضو کی، تو تیمم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک ارادے کا نام ہے، مٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس امت کا اختصاص ہے، تو اس لیے اس کو نعمت کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امانت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اصل میں ایک خاص واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے حکم عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عثمان بن طلحہ، یہ شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، مکہ میں جب اسلام کو اتنا غلبہ نہیں ملا تھا تو ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب چابیاں مانگی تو انہوں نے نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں آپ کی جگہ پر ہوں اور آپ میری جگہ، یعنی کہ میں آپ سے چابیاں لوں گا اور آپ مجھ سے چابیاں مانگیں گے۔ پھر آپ مدینہ چلے گئے، مکہ فتح ہوا، آپ پھر واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابیاں لی اور بیت اللہ کے اندر گئے۔
واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں انہی کو دوبارہ دے دی اور فرمایا کہ قیامت تک آپ کے خاندان کے پاس ہی رہیں گی۔ لیکن یہ حکم تمام دینی معاملات پر اس لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے فقہا ہیں ان کی اطاعت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ سن نہیں سکتے، جیسے کان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا وحی کی صورت میں جبرائیل لے کر آتے ہیں، یا براہ راست جیسے حدیث قدسی ہے، یا ان کو القاء ہوتا تھا۔ اب جو نبی ہے وہ ایک عربی زبان، ہر شخص عربی سمجھ نہیں سکتا، جو سمجھتے ہیں اتنی گہرائی سے اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو فقہا نے دین کی تشریح کی ہے، تو فقہا کے ذریعے سے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو باتیں اسے قرآن کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، اور فقہا نے جو دین کی تشریح کی ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں۔ تو علم فقہ کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور انسان کے لیے اس کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چاہیں گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اور دعائے مغفرت یہ بھی ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اس سے بھی حکم عام ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی کہ آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آئے اور آپ سے دعا کرائے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ تو آج کل بھی یہ حکم ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کروائی جا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو اب بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ چار اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نبیین، انبیاء، پھر اس کے بعد صدیقین، صحابہ کرام، اور اس کے بعد شہداء کو بیان کی، اور آخر میں صالحین، اس سے مراد صوفیاء ہیں، بزرگان دین مراد ہیں۔ نبی بھی ضروری ہے، اس کی بھی اتباع کی جائے، نبی اب ہیں نہیں، صحابہ کرام بھی نہیں ہیں، ان کے طریقے اور احکام ہیں، اور شہید، اور ایک ہیں صالحین، یعنی بزرگان دین جو ہیں صوفیاء کرام، ان کے ساتھ بھی انسان کو جڑے رہنا چاہیے۔ پھر یہاں ایک آیت ہے جس سے تقلید آئمہ، یعنی کہ آئمہ کرام کی تقلید بھی ثابت ہوتی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس طرح ایک اور آیت بھی ہے جو آگے آئے گی، جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجماع امت ہے، یہ حجت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اب یہ تو ہو نہیں سکتی، اور امت کی ایسی جماعت، ایک بڑا طبقہ جو ایک حکم کے اوپر چلا رہا، اب اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا کہ ایک طرف جمہور امت ہے اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو میں پیش کروں یہ صحیح۔ تو فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اجماع امت یہ بھی حجت ہے، اور آئمہ کی تقلید یہ بھی ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں قتل کے بارے میں بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، ایک تو کسی کی جان لینا ناحق، یہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل عمد ہوتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا، اور ایک ہے قتل خطا، یعنی کہ جان بوجھ کر نہ ہو بلکہ غلطی سے قتل ہو جائے۔ پھر جو قتل خطا ہے اس کے اندر بھی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے کسی مومن کی جان لے لینا، یعنی غلطی سے کسی مومن کو مار دیا جائے، اب اس کے اوپر کفارہ بھی آتا ہے اور دیت بھی آئے گی، اس کا حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے
دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ذمی کو، ذمی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر وہ رہ رہا ہو ٹیکس دے کر، اب وہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے ملک کے اندر قتل خطا یعنی خطا غلطی سے مار دیے جاتے ہیں تو اس کو بھی کفارہ اور دیت ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہے جسے قتل کر دیا جائے لیکن وہ اسلامی ملک کے اندر نہیں رہتا تو اس صورت میں دیت نہیں آئے گی، قاتل کے اوپر صرف کفارہ آئے گا۔ لیکن یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کی مزید تشریح دیکھ لینی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کو بیان فرمایا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ جو جنگ ہے جہاد کے اندر نماز کیسی ادا کی جائے گی، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے نماز کی اہمیت بیان ہوتی ہے کہ جنگ ہے اور اس دور کے اندر تلواروں کی جنگ ہوتی تھی، میدان میں ہوتی تھی اور آمنے سامنے ہوتی تھی، اس حال کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کسی بغیر کسی عذر کے یا کسی چھوٹی موٹی وجہ سے نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے، آپ شدید علالت میں تھے، اس کے باوجود آپ صحابہ کرام کا سہارا لے کر مسجد تک جاتے تھے۔ نفلی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور ان کے گھروں کو کیا کر دوں، آگ لگا دوں۔ حدیث کا مفہوم ہے، تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات کو بیان فرمایا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ان منافقین جو ہیں یہ ایک حال پہ نہیں رہتے، کبھی اس طرف لپک جاتے ہیں کبھی دوسری طرف، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہیں چلے جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی کفار کا ان کے اوپر زور یا غلبہ آتا ہے، ڈر ہے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی مال غنیمت کی ان کو لالچ ہوتی ہے تو اس طرف آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بھی بیان کیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، ان کو سخت ترین عذاب ہوگا، ولن تجد لهم نصیرا، اور وہاں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الذین یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والو مومنین کے علاوہ کافروں کے ساتھ اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات نہ بڑھاؤ، کیونکہ جو کفار ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کی عداوت ہوتی ہے، دل میں تکبر، حسد، بغض، یہ چیزیں رکھتے، اور یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کسی صورت کے اندر بھی نفع پہنچے۔ اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک خوبصورت ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو۔ تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عقائد کا درست ہونا ہر حال میں ضروری ہے، جب عقائد ٹھیک ہوں گے اور پھر نعمتوں کا شکر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔